بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیں، شکریہ۔ ہر امیر کا ایک الگ فوجی دستہ تھا، صرف یوسف صلاح الدین ایک ایسا شخص تھا جس کی اپنی فوج نہیں تھی۔ یہی سوچ کر خلیفہ اسد نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا کہ وہ بغاوت نہ کر سکے گا اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ پھر جب وہ اندرونی دشمنوں پر قابو پا لے گا تو یوسف صلاح الدین کو بھی برطرف کر دے گا۔ یہی وہ خفیہ منصوبہ بندی تھی جسے خلیفہ اسد نے اپنے قریبی مشیروں پر بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ پورا مصر اندرونی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس نازک فضا میں فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ قصر وزارت پہنچ کر یوسف صلاح الدین سے ملے۔ یوسف اس راز سے باخبر تھا کہ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ ہی نے اپنی دانشمندی سے اس کی وزارت عظمیٰ کے لیے راہ ہموار کی تھی، اس لیے وہ اس نامور عالم کی دل سے قدر کرتا تھا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین کو ضیاء الدین عیسیٰ کی آمد کی خبر دی گئی تو وہ ان کے استقبال کے لیے قصر وزارت کے دروازے تک آیا اور بڑی عقیدت و احترام کا مظاہرہ کیا، اور پھر فقیہ ضیاء الدین نے مکمل تنخواہی میں یوسف صلاح الدین سے کہا، نوجوان، میں نے تمہاری حمایت اس لیے کی تھی کہ مجھے تمہارے روشن چہرے پر مومنانہ فراست کے آثار نظر آتے ہیں۔ حق تعالیٰ میری اس خوش گمانی کو برقرار رکھے، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت و توفیق بخشے کہ کوئی اہل ایمان میری طرف سے بدگمان نہ ہو۔ میرے عزیز، تمہیں معلوم ہے کہ مصر میں اہل ایمان کی کیا حالت ہے۔ یہ کہتے کہتے فقیہ ضیاء الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں جو حق کے نام لیوا ہیں ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، وہ اپنے گھروں میں منہ چھپائے پڑے ہیں، اور گمراہوں کی مختلف جماعتیں مذہب کی قبا پہن کر دین حنیف پر برسوں سے مشق ستم کر رہی ہیں۔ ان جادوگروں نے اپنی شعبدہ بازیوں سے مذہب کو ایک تماشا بنا ڈالا ہے اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ زمانے گزر گئے کہ یہاں کی فضاؤں میں شدت کا عالم ہے، اہل ایمان کا دم گھٹتا جاتا ہے، مگر نہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے اور نہ بارش ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمام کلمہ گو پیاسے مر جائیں، تم منافقت کے اس صحرا پر ابر کرم بن کر برس جاؤ، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ فقیہ ضیاء الدین کے بہتے ہوئے آنسو اور پر درد لہجے نے یوسف صلاح الدین کو بھی رلا دیا۔ پھر فقیہ ضیاء الدین جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رخصت ہوتے وقت مصر کے مشہور عالم نے یوسف صلاح الدین کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، یہاں اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہنا اور گرد و پیش پر گہری نظر رکھنا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ناصر کے لفظ پر یوسف صلاح الدین چونک اٹھا۔ خلیفہ اسد نے اسے وزارت عظمیٰ کا منصب دیتے ہوئے الملک الناصر کا خطاب بھی دیا تھا۔ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ کے جانے کے بعد یوسف صلاح الدین کی زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری ہو گئے، اے اللہ، میں تیری بخشی ہوئی نصرت پر یقین رکھتا ہوں، تو مجھے اپنے غمزدہ بندوں کی خدمت کا موقع عطا فرما اور مجھے اس اجنبی دیار میں بے یار و مددگار نہ چھوڑ کہ ہم عاجز بندوں کا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ دوسرے دن یوسف صلاح الدین عالم اسلام کے مایا ناز فقیہ اور محدث اعظم اور محدث حضرت امام شافعی کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ حضرت امام شافعی کا روزہ مبارک قاہرہ میں ہے۔ کچھ دن پہلے یوسف صلاح الدین نے اس علاقے سے شاور جیسے غدار کو گرفتار کر کے اسے عبرتناک انجام تک پہنچایا تھا۔ یوسف بہت دیر تک حضرت امام شافعی کے لیے اصالہ ثواب کرتا رہا، پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، میں تو اسے تیرے بے پناہ فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں، اگر میں ان فتنہ گروں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو گمراہوں کی اس سرزمین پر تیرا حقیقی دین نافذ کر کے چھوڑوں گا۔ فقیہ ضیاء الدین سے ملاقات کے بعد یوسف صلاح الدین ایک عجیب ذہنی انقلاب سے دوچار ہو گیا تھا۔ اب تک وہ سلطان نور الدین زنگی اور اسد الدین شیر کو مرحوم کے ساتھ صلیبیوں سے جنگ کرتا رہا تھا، جو اسلام کے کھلے ہوئے دشمن تھے، مگر فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے
ایک ہی ملاقات میں یوسف صلاح الدین کو یہ سمجھا دیا تھا بیرونی کے مقابلے میں اندرونی دشمن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جب تک گھر میں چھپے ہوئے قزاقوں کا کلا کما نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ملت اسلامی کا استحکام ممکن نہیں۔ یوسف صلاح الدین نے فقیہ ضیاء الدین کی یہ بات اپنے ذہن کے گوشے گہرائیوں میں اتار لی تھی، اور پھر وہ حضرت امام شافعی کے مزار پر حاضر ہو کر اپنے اللہ سے ایک عہد بھی کر آیا تھا۔ واضح رہے کہ مصر میں حضرت امام شافعی کے مسلک پر عمل کرنے والوں کی اکثریت تھی، مگر باطنیوں نے برسر اقتدار آ کر چاروں مسلکوں کے ماننے والوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ پھر اسی رات یوسف صلاح الدین نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ ایک صحرا میں اکیلا کھڑا ہے، دور دور تک نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چشمہ۔ یوسف صلاح الدین حیران و پریشان کھڑا ہے کہ وہ کس سے راستہ پوچھے اور کہاں جائے۔ ایکا ایک اسے ایک پرجلال آواز سنائی دیتی ہے جس کی گرج سے پورا صحرا گونجنے لگا۔ اگر ہدایت چاہتا ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کر، تجھے راستہ مل جائے گا۔ اس آواز کی گونج سے یوسف صلاح الدین کی آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت قریب کی مسجد میں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ یوسف صلاح الدین کچھ دیر تک مؤذن کی زبانی اللہ کی کبریائی کا بیان سنتا رہا، پھر اس نے وضو کیا اور مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ دوسرے دن مصر میں ایک مسرت انگیز ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جس نے یہ خبر سنی وہ کچھ دیر کے لیے حیرت و سکون کا مجسمہ بن کر رہ گیا۔ یوسف صلاح الدین کا چچا اسدالدین شیرکو ایک عظیم سپہ سالار اور جانباز مجاہد تھا، مگر اس میں ایک بڑی کمی یہ تھی کہ وہ دولت کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتا تھا۔ اس نے بڑی جنگیں لڑی تھیں اور بے شمار مال غنیمت جمع کیا تھا۔ اسدالدین شیرکو کے ذاتی خزانے میں قیمتی جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے۔ سب سے پہلے یوسف صلاح الدین نے اپنے چچا کے نادر جواہرات نیلام میں رکھے، جس سے لاکھوں دینار حاصل ہوئے۔ پھر اس نے مصری فوج کے تمام سپاہیوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے اثر انگیز تقریر کی۔ لائق احترام ہیں وہ مجاہد جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میں ان تمام جانبازوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے میدان میں جمع ہزاروں مصری فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ میرے سپاہیوں کے ہاتھ کتنے تنگ ہیں اور ان کی ضرورتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین خاموش ہو گیا اور سپاہیوں کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ مصری سپاہی وزیر اعظم کے خراج تحسین سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر یوسف صلاح الدین نے ایک عجیب اعلان کیا جسے سن کر مصری فوجیوں کو اپنی سماعتوں پر شک ہونے لگا۔ میں جانباز سپاہیوں کی قربانی کا صلہ دینے کے لیے اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں۔ میرے چچا نے جس قدر خزانہ جمع کیا تھا آج اسے فوجیوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مصر کے باقی امراء بھی آگے بڑھیں اور شہید ہو جانے والے سپاہیوں کے گھر والوں کی کفالت کریں۔ اس کے ساتھ ہی یوسف صلاح الدین نے مصر کے خزانے سے بھی ایک بڑی رقم نکال کر فوجیوں میں تقسیم کر دی اور مضبوط اعصاب رکھنے والے نوجوانوں کو فوج میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ہمارے سب سے بڑے دشمن صلیبی ہیں۔ اگر اسدالدین شیرکو اپنی جان پر کھیل کر عیسائیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو اب تک مصر پر شاہ یروشلم کا قبضہ ہو چکا ہوتا، پھر تمہارے مرد قتل کیے جا چکے ہوتے یا زندان میں قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے، بوڑھے شاہراہوں اور گلیوں میں پڑے سسک رہے ہوتے، اور تمہاری عزت مآب خواتین صلیبیوں کی کنیزیں بنائی جا چکی ہوتی۔ اگر تم رہے اور عزت و آبرو کی زندگی چاہتے ہو تو سپاہی بن کر وطن کے ساتھ اپنے گھروں کی بھی حفاظت کرو۔ یوسف صلاح الدین کی اس جذباتی تقریر نے پورے مصر میں آگ لگا دی۔ خلیفہ اسد کی ساری باقاعدہ فوج یوسف کی ہم نوا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں جوان فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ ان نوجوانوں کا تعلق حضرت امام شافعی، ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل کے مسلک سے تھا، جنہیں باطنیوں نے ایک طویل عرصے سے دبا رکھا تھا۔ آج یوسف صلاح الدین نے انہیں نیا حوصلہ بخشا تھا، اس لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر فوجی تربیت گاہ میں داخل ہو گئے۔ انتہائی مختصر عرصے میں
یوسف صلاح الدین کے گرد جانصاروں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ خلیفہ اسد نے بڑی حیرت و عزیت کے ساتھ اس انقلاب کو دیکھا۔ وہ یوسف صلاح الدین کو معزول کرنا چاہتا تھا، مگر وقت کی رفتار اس کی چالوں سے کہیں تیز تھی اور بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ خلیفہ اسد کے ساتھ باربک بھی بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی منافقانہ روحانیت کی بنیادیں بھی کانپ رہی تھی۔ باربک کو اندازہ نہیں تھا کہ 20-22 سال کا یہ نوجوان اس قدر مذہبی اور ذہین ثابت ہوگا۔ آخر اس نے مصری امراء ابو جعفر اور علی ناصری کے ساتھ مل کر یوسف صلاح الدین کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا۔ ابو جعفر اور علی ناصری بڑی حیرت سے باربک کا منہ دیکھ رہے تھے۔ پیشوائے اعظم یوسف کا قتل اتنا آسان نہیں ہے۔ ابو جعفر کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور الفاظ اس کی زبان سے ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اگر تم سے یوسف قتل نہ ہو سکا تو پھر تم دونوں اپنی اپنی موت کے لیے تیار رہو۔ باربک نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، کل رات میں نے اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا۔ وہ میری طرف پشت کیے کھڑے تھے۔ میں بار بار عرض کر رہا تھا مگر پیر و مرشد میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر جب میں نے ان کے سامنے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے میری طرف پشت کر لی۔ یہ عمل کئی بار دہرایا گیا مگر ہر بار پیر و مرشد نے میری طرف منہ پھیر لیا۔ اب مجھ سے ان کی یہ بے رخی برداشت نہ ہو سکی۔ میں گھبرا کر پیر و مرشد کے قدموں میں لیٹ گیا اور رو رو کر عرض کرنے لگا، اے میرے پیر و مرشد، آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نہ میری طرف دیکھنے کے روادار ہیں اور نہ میری التجا سنتے ہیں۔ بہت دیر بعد پیر و مرشد نے میری طرف قہرناک نظروں سے دیکھا اور انتہائی نفرت امیز لہجے میں فرمایا، تم گناہگار لوگ جانتے ہو کہ میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں۔ اگرچہ خداوند نے مجھے جنت عطا کی ہے لیکن میرے جسم و جان دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میں نے گریہزاری کرتے ہوئے پیر و مرشد سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا، تم نے میری ساری روحانیت اور ریاضت برباد کر کے رکھ دی۔ وہ گمراہ یوسف مصر میں داخل کیسے ہوا؟ جتنی جلدی ممکن ہو اسے یہاں سے نکال دو ورنہ میری روح پر یہ عذاب مسلسل نازل ہوتا رہے گا۔ اس سلسلے میں میرا کوئی بھی پیروکار اگر کوتاہی یا غفلت شاری سے کام لے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت و رسوائی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ باربک نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا، وہ شیطان حسن بن صبا کا ماننے والا تھا، اس لیے اسے پیر و مرشد کے نام سے یاد کرتا تھا۔ باربک اس راز سے باخبر تھا کہ حسن بن صبا ایک بار مصر بھی آیا تھا مگر اس کی ریشہ دوانیاں دیکھ کر اس دور کے خلیفہ نے اسے مصر سے نکال دیا تھا۔ ماضی کے اسی پس منظر میں باربک نے یہ جھوٹا خواب تراشا تھا تاکہ ابو جعفر اور علی ناصری گھبرا کر یوسف صلاح الدین پر حملہ کر دیں اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے نائب کا قصہ تمام ہو جائے۔ باربک کو اندیشہ تھا کہ کہیں یوسف صلاح الدین اس کے خانقاہی نظام سے واقف نہ ہو جائے اور پھر جوش انتقام میں اس کی بنیادیں نہ کھدوا دے، اس لیے وہ بار بار ابو جعفر اور علی ناصری کو یوسف صلاح الدین کے قتل پر اکسا رہا تھا۔ آخر بہت دیر تک طویل بحث و مباحثے کے بعد طے کیا گیا کہ جس روز یوسف صلاح الدین سیر و شکار کے لیے جنگل کی طرف جائے، فدائیوں کا ایک مسلح گروہ چھپ کر کسی کمین گاہ میں بیٹھ جائے، پھر موقع ملتے ہی اس پر جان لیوا وار کر دے۔ باربک، ابو جعفر اور علی ناصری نے بہت غور فکر کے بعد یوسف صلاح الدین کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ خوفناک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ تینوں اچھی طرح جانتے تھے کہ یوسف صلاح الدین شکار کا بہت شوقین تھا۔ جب وہ خلیفہ اسد کی دعوت پر شاور کا زور توڑنے کے لیے اپنے چچا اسد الدین شیرکو کے ساتھ مصر آیا تھا تو فارغ اوقات میں بہت جوش و خروش کے ساتھ شکار کھیلتا تھا۔ کئی دن تک تاریک جنگل میں خیمہ لگاتا اور انتہائی پرخطر راستوں پر اپنا شکار تلاش کرتا۔ یوسف صلاح الدین کے اس شوق کو دیکھ کر باربک، ابو جعفر اور علی ناصری نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کسی تاریک جنگل میں بڑی آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جائے گا۔
अपने इस मंसूबे के तहत अबू जाफर और अली नासरी ने 15 ऐसे फदाईन को तलाश कर लिया जो शमशीर जनी और तीर अंदाजी में माहिर थे। फिर इन दोनों मिस्री अमीरों ने गदागरों के भेस में अपने 2 जासूस छोड़ दिए जो इस वक्त कसरे वजारत के करीब कासा गदाई लिए घूमते रहते थे और उधर आने जाने वालों के सामने दस्ते सवाल करते थे। ये जासूस इसलिए मुकर्रर किए गए थे अगर यूसुफ सलाहुद्दीन शिकार के लिए कसरे वजारत से निकले तो फौरी तौर पर अबू जाफर और अली नासरी को इतला दी जाए। दोनों जासूस बड़ी मुस्तैदी और पाबंदी से अपने काम में मसरूफ़ थे। इनका ख्याल था कि वो बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। फिर इन दोनों को ये नहीं मालूम था कि वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद यूसुफ सलाहुद्दीन ने शिकार का शौक़ बिल्कुल तर्क कर दिया था। कभी कोई दोस्त गुज़श्ता बातें याद दिलाता तो यूसुफ सलाहुद्दीन बहुत संजीदा लहजे में कहता, ये सारी बचपन की आदतें थी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। दोस्त बेतकल्लफाना अंदाज में कहता, अभी तो तुम्हारी जवानी भी शुरू नहीं हुई है और तुम ज़ईफ़ी की बातें कर रहे हो। इसी वक्त यूसुफ सलाहुद्दीन की उम्र 20 और 22 साल के दरमियान थी। नाजरीन, आज की वीडियो यहाँ ख़त्म की जाती है। इंशाअल्लाह जल्द ही अगली किस्त पेश की जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर किया करें। शुक्रिया।